ایک بلال ہی تو ایمان کا خیر خواہ تھا، لیکن بلال جب دیکھتا ہے کہ ایمان نے اس کے کردار پہ شک کیا ہے تو وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد ایمان جیے یا مرے، میں اس کی طرف مڑ کے بھی کبھی نہیں دیکھوں گا۔ ادھر تیمور ہے جو ایمان کے پیچھے اس قدر دیوانہ ہو چکا ہے کہ گنڈا جب تیمور کو بتاتا ہے کہ جس گاڑی میں ایمان بیٹھ کے ٹنڈو آدم سے کراچی گئی تھی اس گاڑی کو آخری بار میں نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ہے، جبکہ ایمان کا کزن ثاقب جب اس سے ملنے آیا تھا تو اس نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ قطر جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بڈھے نے اپنی بیٹی ایمان کا چپ چاپ ثاقب سے نکاح کر کے اسے بھی ساتھ ہی قطر رخصت کر دیا ہے۔ اب تیمور بھی مزید وقت برباد کیے فوراً ایمان کے پیچھے قطر جانے کا فیصلہ کرتا ہے، جبکہ تیمور کو یہ نہیں پتا کہ قطر تو صرف ایمان کا کزن ثاقب گیا ہے کیونکہ اس کی جاب لگی ہے۔ ایمان تو کراچی میں ہی ہے اور ایک ٹیوشن سینٹر میں جاب کر رہی ہے۔ اب ایمان کے ماں باپ نے تو اسے لاکھ سمجھایا تھا کہ کوشش کرنا گھر سے باہر نہ نکلو، ویسے بھی یہ غنیمت ہے کہ جاب بھی آن لائن ہے تو باہر نکلنے کی اتنی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، لیکن ایمان بی بی کی عقل تو ہمیشہ ہی عین موقع پہ گھاس چرنے پہنچ جاتی ہے۔ پہلی غلطی تو وہ یہ کرتی ہے کہ خود کالج میں اپنا رزلٹ لینے چلی جاتی ہے۔ اب جب واپسی پہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہوتی ہے اور ڈرائیور جو کسی کام سے گاڑی سے اترتا ہے تو اس کا والیٹ نیچے گر جاتا ہے، تو یہ ایمان بی بی اپنے ماں باپ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی گاڑی سے اترتی ہے اس کا والیٹ اٹھانے کے لیے۔ تو جناب حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ اتنے بڑے کراچی میں تیمور کا ڈرائیور بھی وہیں کہیں آس پاس گھوم رہا ہے۔ اب جیسے ہی ایمان والیٹ اٹھا کے واپس گاڑی کی طرف آتی ہے تو جناب تیمور کا ڈرائیور ایمان کو دیکھ لیتا ہے اور فوراً پہچان بھی لیتا ہے۔ ایمان تو خوف کے مارے وہاں سے دم دبا کے بھاگتی ہے، اور ایمان کی یہاں پہ دوسری بے وقوفی یہ دیکھیں کہ ایمان کو ہمیشہ چھپنے کے لیے کوئی ویران سی جگہ ملتی ہے۔ اب ادھر جناب چونکہ بلال نے بھی ایمان کے پیچھے اپنا آدمی لگا رکھا ہے تاکہ ایمان کو کوئی نقصان نہ ہو، اور اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو بلال کا آدمی فوراً اسے کال کرے تاکہ بلال اپنی سورسز چلاتے ہوئے ایمان کو اس مشکل سے نکال سکے۔ اب بلال کا آدمی جب ایمان کو یوں سڑک پہ بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اس کھنڈر نما جگہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کے وہ بلال کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ تو بلال اپنے اس خاص آدمی کو ڈانٹتا ہے کہ تمہیں ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں بھیجا تھا، فوراً دیکھو کہ وہ کہاں ہے اور اسے حفاظت سے گھر پہنچاؤ، لیکن پلیز میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ اب اتفاق سے ایمان یہ کال سن لیتی ہے، پوری بات تو اسے سمجھ نہیں آتی، لیکن اس آدمی کے منہ سے بلال کا نام سن کے فوراً سامنے آتی ہے۔ ایک طرف تیمور کا ڈرائیور اس کے پیچھے، دوسری طرف بلال کا بندہ اس کے پیچھے۔ اب تو ایمان کو شدید غصہ آتا ہے، اس آدمی سے فون کھینچتی ہے اور بلال سے کہتی ہے کہ نہیں آئے گا آپ کا نام، اب مجھے یہ بتائیں کہ کس کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ کے سامنے یا تیمور بھائی کے سامنے؟ اب یہ کہہ کر ایمان تو کال بند کر دیتی ہے، جبکہ بلال انتہائی افسردہ ہوتا ہے کہ کیا ایمان نے میرے کردار پہ شک کیا ہے؟ میں تو اس کی حفاظت کر رہا تھا اور اس نے یہ سمجھا کہ شاید میری اس کے اوپر نیت خراب ہے، تبھی میں نے اپنا بندہ اس کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ اور پھر فون بند کر کے بلال کے اس ڈرائیور کو بھی اچھی خاصی سنا دیتی ہے کہ وہ بلال جو چاہتا ہے نا ویسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اسے جا کے یہ بتا دینا۔ اب جناب وہ ڈرائیور جب گھر واپس آتا ہے، بلال کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے، تو بلال سوچتا ہے کہ میں تو ایمان کی اتنی فکر اس لیے کر رہا تھا کہ جب سب گھر والوں نے میرے اوپر شک کیا تھا تو یہی ایمان تھی جس نے میرے لیے گواہی دی تھی کہ بلال چور نہیں ہو سکتا، لیکن آج اسی ایمان نے میرے کردار پہ تہمت لگا کے حساب برابر کر دیا۔ اب چاہے ایمان جیے یا مرے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کی مشکل پیش آئے، نہ تو میں اس کی مدد کے لیے جاؤں گا، نہ ہی میں اس کی کوئی فکر کروں گا۔ جبکہ بلال کا ڈرائیور اسے یہ نہیں بتاتا کہ میں نے ایمان کو سب سچ بتا دیا تھا کہ بلال صاحب تو آپ کی رکھوالی کر رہے تھے،
کیونکہ انہیں جب سے پتہ چلا تھا کہ تیمور صاحب آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو بلال صاحب چاہتے تھے کہ وہ آپ کی حفاظت بھی کریں لیکن منظر عام پر بھی نہ آئیں، تاکہ اس احسان کی وجہ سے آپ کو ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اب ایمان تو جب اپنے ٹیوشن سینٹر واپس جاتی ہے تو یہ سوچ سوچ کے شرمندہ ہوتی ہے کہ اس نے بلال کے اوپر شک کیا اور پھر اسے غصے میں اتنا کچھ سنا دیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ بلال کو کال کرتی ہے تاکہ اپنے رویے کی معذرت کر سکے۔ ادھر تیمور جو بیچارہ قطر میں مارا مارا پھرتا ہے لیکن اسے ایمان کہیں نہیں ملتی، تو وہ واپس پاکستان آتا ہے اور سیدھا ٹنڈو آدم پہنچ جاتا ہے۔ ایمان کے گھر والوں سے کہتا ہے کہ آپ کا بھتیجا میری محبوبہ کو لے کے قطر بھاگ گیا۔ ایمان کا باپ کہتا ہے کہ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ثاقب کی قطر میں جاب ہوئی ہے اسی لیے وہ قطر گیا ہے، جس پہ تیمور کہتا ہے کہ اچھا، تو اس لڑکے کی قطر میں جاب کی وجہ سے آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ ایمان کا باپ سوچتا ہے کہ اگر اس طرح سے یہ منحوس آدمی ٹل سکتا ہے تو اسے ایسا ہی سوچنے دیا جائے۔ تبھی تیمور سے کہتا ہے کہ اب تو میری بیٹی کا نکاح ہو گیا، اب تو اس کی جان چھوڑ دو۔ ادھر زارا جو ان خوش فہمیوں کا شکار تھی کہ تیمور کو اولاد کی خوشخبری دے کے شاید میں نے سب لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیا ہے، اور جس پراپرٹی پہ تایا ابا نے دھوکے سے مجھ سے سائن کروائے تھے، ایک دفعہ یہ بچہ آ جائے گا تو میں بھی اس گھر پہ اور بزنس پہ ویسے ہی راج کروں گی جیسا کہ تائی امی کر رہی ہیں۔ حالانکہ اسے اس کے بھائی بلال نے بہت سمجھایا تھا کہ تمہاری اس گھر میں تب تک ہی عزت اور اہمیت ہے جب تک یہ دولت جائیداد تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اب وہ ڈری ڈری سی سہمی سی رہنے والی زہرا کچھ اور ہی ہواؤں میں ہوتی ہے۔ اس کی تائی امی جب دیکھتی ہیں کہ زہرا کچھ زیادہ ہی اچھل رہی ہے تو اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہتی ہے کہ میرا بیٹا ببر شیر ہے۔ تو زہرا اپنی تائی سے کہتی ہے کہ شیر جنگل کا ہو یا سرکس کا، بہرحال گھاس نہیں کھاتا۔ اب تائی کو تو زہرا کے یہ لچھن پسند ہی نہیں آتے کہ اولاد کی خوشخبری کیا دی، یہ تو اپنی اوقات ہی بھول رہی ہے۔ وہ جب اس کی حرکتیں اپنے شوہر یعنی کہ تیمور کے فادر ناصر صاحب کو بتاتی ہیں تو ناصر صاحب سوچتے ہیں کہ جس اولاد کی وجہ سے یہ اتنی اچھل رہی ہے، اگر ہم اس کا کام ہی تمام کر دیں تو یہ پھر سے اپنی اوقات پہ آ جائے گی۔ تو اب تایا ابا جیسے بزرگ انسان سے یہ امید تو نہیں تھی۔ بہرحال زارا کو سیڑھیوں سے دھکا دیتے ہیں اور وہ بیچاری لڑھکتی ہوئی بری طرح سے نیچے جا کے گرتی ہے، اور پیچھے آتا تیمور جب ایک دم سے زارا کو یوں نیچے گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو زور سے چلاتا ہے، جبکہ ناصر صاحب تیمور کے سامنے یہی شو کراتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی حادثہ ہو۔ بہرحال زارا کو جب ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جائے گا تو ڈاکٹر بتا دیں گے کہ ماں اور ہونے والے بچے دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ بچہ ایکسپائر ہو جائے، جبکہ زارا جب ہوش میں آئے تو تیمور کو بتا دے کہ تایا ابا نے مجھے جان بوجھ کے دھکا دیا تھا، اور جب تیمور کو احساس ہو کہ میرے باپ نے میرے ہونے والے بچے کا قتل کیا ہے تو عین ممکن ہے کہ تیمور کو اپنے باپ سے ہی نفرت ہو جائے، کیونکہ تیمور جو بھی ہے اپنے ہونے والے بچے کے لیے تو بہت ایکسائٹڈ تھا۔ ادھر ایمان جو اس ڈرائیور کی باتیں سننے کے بعد بلال کے ساتھ اپنے سخت رویے پہ شدید پشیمان ہے، تو معذرت کے لیے بلال کو کال کر کے کہتی ہے کہ آپ کے اس شہر میں بہت جاننے والے بہت سورسز ہیں، لیکن میں نے تو اس بڑے شہر میں صرف گنوایا ہی ہے۔ میں سب کو شک کی نظر پہ دیکھنے پہ مجبور ہو چکی ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو بلال بھی غصے سے ایمان سے کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگا تھا کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح کوئی آوارہ ہوں اور میرا خون بھی ناپاک ہے؟ تو ایمان ایک دفعہ پھر بلال سے معافی مانگے گی اور پھر اسے کہے گی کہ میں نے تو آپ کو ایک خوشخبری بھی سنانی تھی، اور پھر اپنے رزلٹ کا بتائے گی کہ میں نے 98% مارکس لیے ہیں۔ بلال تو یہ سن کے بہت خوش ہوگا کہ ایمان سچ میں ایک ذہین لڑکی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایمان کو معاف بھی کر دے، لیکن ابھی تک ایمان کو یہ نہیں پتا کہ بلال اسسٹنٹ کمشنر بن چکا ہے۔ یقیناً جب یہ سچائی اس کے سامنے آئے گی تو ایمان کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے والی ہوگی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے کہ ایمان کو کب پتا چلے گا بلال کے اسسٹنٹ کمشنر بننے کا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔